السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّالِثُ، رہی تیسری فصل۔ اوپر بتایا تھا کہ اس بارے میں 3 فصلیں آئیں گی، ہے نا؟ کس بارے میں؟ 3 فصلوں کے ذریعے اس کے بارے میں فرق معلوم ہوگا، یعنی خیالات کے بارے میں کہ یہ خیال صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہی فصلوں میں سے تیسری فصل یہ ہے۔ تیسری فصل ہے اذا اردت ان تفرق بین خاطر خیر، جب تو ارادہ کرے نیک خیال کے درمیان فرق کرنے کا، یکون من اللہ تعالی اور من الملک، ایسے نیک خیال کے درمیان فرق کرنے کا ارادہ کرے جو اللہ کی جانب سے ہو یا فرشتے کی جانب سے ہو، تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کی جانب سے نیکی کا خیال ہے اور یہ برا خیال ہے نا فرشتے کی جانب سے، یہ نیک خیال فرشتے کی جانب سے ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ فانظر فی ذالک من 3 اوجہ، تو اس بارے میں 3 طریقے سے غور کر۔ اوجہ وجہ کی جمع، جس کا معنی جہت ہے نا، ناحیہ۔ احدھا ان تنظر، ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ تو غور و فکر کرے، فَإِنْ كَانَ قَوِيًّا مُصَمَّمًا، کس کے بارے میں غور و فکر کرے؟ اسی نیک خیال کے بارے میں غور کرے، تو اگر وہ مضبوط ہو، پختہ خیال ہو، فَهُوَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، تو وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا، اور اگر وہ غیر مستقل ہے نا، کچا خیال ہو، ٹھیک ہے نا، ڈواں ڈول خیال ہو، فَهُوَ مِنَ الْمَلَكِ، تو جان لے کہ وہ فرشتے کی جانب سے ہے۔ اِذْ هُوَ بِمَنزِلَةِ نَاصِحٍ يَدْخُلُ مَعَكَ فِي كُلِّ جَانِبٍ وَوَجْهٍ، اس لیے کہ وہ خیر خواہ کی منزل میں ہوتا ہے فرشتہ، يَدْخُلُ مَعَكَ، جو تیرے پاس آتا ہے ہر جانب اور ہر سمت سے، وَيَعْرِضُ عَلَيْكَ كُلَّ نُصْحٍ، اور تجھ پر ہر نصیحت پیش کرتا ہے، تیرے سامنے ہر نصیحت پیش کرتا ہے، ہر خیر خواہی پیش کرتا ہے۔ رجاء اجابتک و رغبتک فی الخیر، تیری قبولیت کی امید میں اور خیر میں تیری رغبت کی امید میں وہ ہر نصیحت تجھے پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نصیحت بھی اس نے پیش کی ہوگی جو مستقل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو پکا خیال نہیں ہے، نیکی کا خیال پکا نہیں ہے، تو یہ بھی اسی نے پیش کیا ہے۔ والثانی، اور تیسرا طریقہ اس کو پہچاننے کا یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے، انکان عقیب اجتہاد منک و طاعت، اگر وہ نیکی کا خیال تیرے مجاہدہ اور تیری عبادت کے بعد ہو، اجتہادی منکا و طاعت، تیری بندگی یعنی تیری عبادت اور تیرے مجاہدے کے بعد ہو، تیری ریاضت اور تیرے مجاہدے کے بعد وہ خیال آئے تیرے ذہن میں، تو اللہ کی عبادت کر چکا ہے، ریاضت و مجاہدہ کر چکا ہے، اس کے بعد آ رہا ہے، فَهُوَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، تو جان لے کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ قال اللہ تعالی، فرمان خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں مجاہدہ کرتے ہیں، مجاہدہ کا لفظ لایا گیا، یعنی ہر طرح کے دشمن سے جہاد کرنے کے لیے یہ آتا ہے، چاہے ظاہری دشمن ہو یا باطنی دشمن ہو،
اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں، پروردگار عالم نے فرمایا وہ لوگ جو ہمارے بارے میں مجاہدہ کرتے ہیں تو ضرور ہم انہیں اپنے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں. والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جو ہدایت یاب ہوئے، زادہم ہدا، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، وآتاہم تقواہم، اور انہیں ان کا تقوی عطا فرماتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ریاضت مجاہدہ جو کرے تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور یہ خیال جو ہے ریاضت مجاہدے کے بعد آیا ہے تو اللہ اسے کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے. تو یہ مزید ہدایت کے لیے ہے نا، اس کے دماغ میں یہ خیال اللہ نے ڈالا ہے، لہذا یہ اللہ کی جانب سے ہے. وَإِنْ كَانَ مُبْتَدَأً، اور اگر وہ خیال ابتدائی طور پر ہو، فَهُوَ مِنَ ابتدائی طور پر یعنی کہ اس سے پہلے کوئی طاعت و بندگی کام نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، فَهُوَ مِنَ الْمَلَكِ فِي الْأَغْلَبِ، تو اکثر وہ فرشتے کی جانب سے آتا ہے. وَالثَّالِثُ إِنْ كَانَ فِي الْأُصُولِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ، اور تیسرا طریقہ یہ ہے نیک خیال کے پہچاننے کا کہ کس کی جانب سے آیا ہے، اگر وہ اصول اور اعمال باطنہ میں ہو. اصول یعنی اصول دین، اعتقاد عقائد کے بارے میں ہو، اور اعمال باطنہ جیسے دل سے جو اعمال دل سے متعلق ہوتے ہیں، رضا ہے، توکل ہے، اور اعمال باطنہ کے بارے میں ہو، فہو من اللہ سبحانہ وتعالی، تو جان لے کہ وہ اللہ تعالی کی جانب سے ہے. وَإِنْ كَانَ فِي الْفُرُوعِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ، اور اگر فروع یعنی احکام مسائل، فرعی مسائل کے بارے میں ہو، اور اعمال ظاہرہ یعنی جو ظاہری اعمال کیے جاتے ہیں عبادت و ریاضت کے، ان کے بارے میں ہو، تقرب اللہ کے جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ خیال ہو، فَهُوَ مِنَ الْمَلَكِ فِي الْأَكْثَرِ، تو وہ اکثر فرشتے کی جانب سے ہوتا ہے. فرشتہ کون ہے؟ ملہم. اِذِ الْمَلَكُ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى مَعْرِفَةِ بَاطِنِ الْعَبْدِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ، اس لیے کہ فرشتہ لا سبیل لہ، اس کے لیے راستہ نہیں، اس کو ہے نا، اس کے لیے پہنچ نہیں ہے، الی معرفت باطن العبد، بندے کے باطن کی معرفت تک اس کو رسائی حاصل نہیں ہوتی. فی قول اکثرہم، اکثر علماء کے نزدیک، اکثر علماء کے قول میں یہ ہے کہ فرشتہ بندے کے باطن سے باخبر نہیں ہوتا. وَأَمَّا خاطر الخیر الذی یکون من قبل الشیطان استدراجا الی شر یربو علیہ، رہا نیکی کا وہ خیال کہ جو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے. نیکی کے خیال کبھی اللہ کی جانب سے، کبھی فرشتے کی جانب سے، تو اس کے بارے میں تو فرق بتا دیا. اب کبھی شیطان کی جانب سے ہوتا ہے نیکی کا خیال، تو اس کو کیسے جانیں گے. رہا نیکی کا وہ خیال جو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، استدراجن الی شرن، برائی کی طرف چڑھانے کے لیے، برائی کی طرف ہے نا ابھارنے کے لیے، برائی تک پہنچانے کے لیے. یربو علیہ، جو برائی، علیہ میں ہی ضمیر خیر کی طرف راجع ہے، جو برائی اس بھلائی سے بڑی ہوتی ہے. ربا یربو کا معنی، ربا یربو ربون زیادہ ہونا، بڑھنا، جو برائی اس نیکی کے کام سے بڑی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے. فلقد قال شیخنا رحمہ اللہ، تو ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اس کے بارے میں، یعنی شیخ ابو بکر وراق نے، انظر ان وجدت نفسك في ذلك الفعل الذي خطر بقلبك مع نشاط لا مع خشیہ، دیکھ غور و فکر کر، ان وجدت نفسہ کا، اگر تو اپنے نفس کو پائے، فی ذالک الفعل، اس فعل کے بارے میں، الذی خطر بقلبی کا، کہ جس کا خیال تیرے دل میں آیا ہے، اگر اس فعل کو تو پائے، مع نشاطن، شوق کے ساتھ، جو خیال تیرے دل میں پیدا ہوا ہے نیکی کا، تو اگر اس خیال کے مطابق فعل بھی تو کرنا پڑے گا، کام بھی تو کرنا پڑے گا ویسا ہی ہے نا. اگر نیکی کا خیال جو تیرے دل میں آیا ہے نا، تو اس کا عمل، اس کا فعل جو تو کر رہا ہے، اگر اس کے کرنے میں دلچسپی ہو، ٹھیک ہے نا، اگر تو نفس کو پائے کہ وہ اس فعل کو انجام دینے میں دلچسپی دکھا رہا ہے، شوق ہے اس میں،
اگر اپنے نفس کو پائے اس فعل میں جس کا خیال تیرے دل میں آیا ہے، اپنے نفس کو پائے کیسے؟ مع نشاطن، نشاط دلچسپی اور ہے نا اس میں سرگرمی پائے، اپنے نفس کو سرگرم پائے، شوق کے ساتھ پائے، شوقین پائے اس فعل کا۔ لا مع خشیتن، اپنے نفس کو دلچسپی کے ساتھ یعنی شوقین پائے، لا مع خشیتن، ڈر کے ساتھ نہ ہو، نفس میں ڈر نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اپنے نفس کو دلچسپی کے ساتھ پائے یعنی دلچسپ پائے، اس کا شوق رکھنے والا پائے۔ لا مع خشیتن، اپنے نفس کو ڈر کے ساتھ نہ پائے، ان وجدتا ہے نا، ہاں، اور اسی سے اب یہاں نفی ہے۔ لا مع خشیتن یعنی لا تجدو مع خشیتن، لا تجدو نفسک مع خشیتن، اپنے نفس کو تو خوف کے ساتھ نہ پائے۔ ومع عجلۃ لا مع تعنن، اور اپنے نفس کو تو عجلت کے ساتھ پائے یعنی وہ جلد باز ہو اس کام کو کرنے میں جو نکاح کا خیال آیا ہے۔ لا مع تعنن، مطمئن نہ ہو ہے نا، اس میں وہ پرسکون نہ ہو۔ ومع امن، اور اپنے نفس کو امن والا پائے۔ لا مع خوف، خوف کے ساتھ نہ پائے۔ ومع امن عن العاقبہ، اور اپنے نفس کو انجام سے اندھا پائے۔ امن مصدر ہے امیہ اعما کا، ہے نا، اپنے نفس کو اس سے انجان پائے، اندھا پائے۔ لا مع بصیرتن، اس کام کو کرنے میں نیکی کا خیال جو آیا تھا اس کام کو کرنے میں اپنے نفس کو بصیرت کے ساتھ نہ پائے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبْهُ، تو جان لے کہ وہ شیطان کی جانب سے آیا ہے تو اس سے پرہیز کر۔ وَإِنْ وَجَدْتَ نَفْسَكَ عَلَى ضِدِّ ذَلِكَ، اور اگر اپنے نفس کو اس کے برخلاف پائے، مع خشیتن، خوف کے ساتھ پائے، نفس خوف کر رہا ہو اس فعل کو کرنے میں۔ لا مع نشاطن، دلچسپی کے ساتھ نہ پائے نفس کو۔ ومع تعنن، اور نفس پرسکون ہو اس کو کرنے میں۔ لا مع عجلتن، جلد بازی کے ساتھ نہ ہو نفس یا جلد باز نہ ہو۔ ومع خوفن، اور نفس خوف کے ساتھ ہو، خوف کے ساتھ پائے نفس کو یعنی خوف زدہ پائے نفس کو اس فعل کو کرنے میں۔ لا مع امن، پر مطمئن اور پرسکون نہ پائے، امن و امان والا نہ پائے۔ ومع بصیرت للعاقبہ، اور اس فعل کو کرنے میں نفس کو بصیرت کے ساتھ پائے، انجام سے واقف پائے، نفس کو انجام سے واقف پائے۔ لا مع امن، نفس کو نہ انجان یا اندھا نہ پائے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ تعالی اور من الملک، تو جان لے کہ وہ خیال اللہ کی جانب سے ہے یا فرشتے کی جانب سے ہے۔ قُلْتُ أَنَا، یہ شیخ کا قول مکمل ہوا، کہا تھا نا، ہاں۔ اب یہاں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قُلْتُ أَنَا، میں کہتا ہوں، وَكَأَنَّ النَّشَاطَ خِفَّةٌ فِي الْإِنسَانِ لِلْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ بَصِيرَةٍ وَذِكْرِ ثَوَابٍ يُنَشِّطُهُ فِي ذَلِكَ۔ كَأَنَّ النَّشَاطَ، گویا کہ کام کرنے کی، خیر کا کام کرنے کی دلچسپی، خِفَّةٌ فِي الْإِنسَانِ لِلْفِعْلِ، انسان کے اندر خِفَّةٌ لِلْفِعْلِ، فعل کے لیے آمادگی ہے، فعل کے لیے تیار ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، فعل کے لیے کمر بستہ ہونا ہے۔ من غیر بصیرتن، بغیر سوچے سمجھے، بغیر بصیرت کے، یعنی کسی کام کو کرنے کے لیے نفس دلچسپی کا اظہار کرے تو سمجھ لو کہ یہ اس کام کو کرنے کے لیے نفس بغیر سوچے سمجھے اس کام کو کرنے کے لیے کیا ہے، تیار ہے، آمادہ ہے۔ گویا کہ دلچسپی، کام کی دلچسپی، خفت فی الانسان للفعل، کسی کام کے لیے انسان کا تیار ہونا ہے، انسان میں کام کے لیے آمادگی ہے، من غیر بصیرتن، بغیر بصیرت کے، و ذکر ثوابن، اور بغیر ثواب کو یاد کیے،
بغیر اس ثواب کو یاد کیے ینشطو فی ذالک جو انسان کو اس کام کو کرنے میں چست بنائے، آمادہ کرے، نشاط دلائے، ٹھیک ہے نا. یعنی انسان کے اندر جب کوئی دلچسپی ہو کسی کام کی اور بے سوچے سمجھے تو سمجھ لو کہ اس نے ثواب کو بھی یاد نہیں کیا ہے جو اس کو اس کام کو کرنے میں ابھارے، ہے نا، شوق دلائے، اور نہ اس نے بصیرت کا دامن تھاما ہے، نہ وہ بصیرت سے کام کر رہا ہے، سوچ بوجھ سے کام کر رہا ہے. وَأَمَّا التَّأَنِّي اور رہا اطمینان، فَمَحْمُودٌ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ مَعْلُومَةٍ مَعْدُودَةٍ، رہا اطمینان اور سکون تو وہ مستحسن ہے مگر چند مقررہ اور متعین مقامات میں. وذکر فی الخبر ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا العجلۃ من الشیطان الا فی خمسۃ مواضع. عجلت اور عجلہ دونوں ہے جلد بازی کے معنی میں. جلد بازی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے، الا فی خمسۃ مواضع مگر 5 جگہوں میں. تزویج البکر اذا ادرکت، باکرہ کنواری کہ لڑکی کی شادی کرانا جب وہ بالغ ہو جائے تو اس میں جلد بازی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. ادرکت البنتو لڑکی کا بالغ ہو جانا، جوان ہو جانا. اور وقضاء الدین، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، منصوب بھی، مجرور بھی سب پڑھ سکتے ہیں، ہے نا. مگر 5 جگہوں میں تو ان 5 جگہوں میں سے احدھا تزویج البکر، تو یہ خبر ہو جائے گی احدھا کی، تو سب مرفوع ہو جائیں گے. اور مجرور یہ بدل ہو کر فی خمسۃ مواضع بدل ہو کر، ٹھیک ہے نا، فی ہے نا، خمسۃ مواضع مجرور ہے، اسی پر بدل ہو کر سب مجرور ہو جائیں گے. اور منصوب بھی ہو جائیں گے آنی لگا کر 5 جگہوں میں، یعنی فلاں فلاں فلاں. تو یہاں مرفوع پڑھایا جا رہا ہے تزویج البکر اذا ادرکت، کنواری لڑکی کی شادی کرانا جب وہ بالغ ہو جائے. وقضاء الدین اذا وجب، اور قرض ادا کرنا جب ثابت اور لازم ہو جائے، اس کا وقت آ جائے. وتجہیز المیت اذا مات، اور مردے کی تجہیز و تکفین کرنا جب وہ مر جائے. وقرا الضیف اذا نزل، اور مہمان کی قرا کا معنی مہمان نوازی کرنا، اذا نزل جب وہ آئے. والتوبۃ من الذنب اذا اذنبت، اور گناہ سے توبہ کرنا جب تو گناہ کرے. ان 5 جگہوں میں جلد بازی کرنا چاہیے، ان کے علاوہ میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. واما الخوف، رہا خوف، فیحتمل ان یکون فی اتمام، اسی بیان میں جو آیا تھا نا کہ خوف کے ساتھ ہو، اس عمل کو انجام دینا خوف کے ساتھ ہو. را خوف یحتمل ان یکون فی اتمامہ و ادائہ علی وجہہ و حقہ و قبول اللہ تعالی ایاہ. را خوف یحتمل ان یکون میں ہوا ضمیر خوف کی طرف راجع ہے، تو احتمال ہے کہ خوف ہو فی اتمامہ، اس کام کو مکمل کرنے میں، و ادائہ علی وجہہ، اور اس کام کو اس کے علی وجہہ، اس کے طریقے سے ادا کرنے میں، وہ حق ہی، اور اس کے حق کے ساتھ، یعنی کما حق ہو، جیسا کرنا چاہیے ویسا کرنے میں خوف ہو، یہ احتمال ہے. وہ قبول اللہ تعالی ایاہ، اور اللہ تعالی کا اس عمل کو قبول کرنے میں خوف ہو، اس کا کیا ہے، احتمال ہے، ٹھیک ہے نا. واما بصارت العاقبہ، رہا عاقبت سے واقف ہونا، انجام سے واقف ہونا، جو اس میں بتایا گیا تھا کہ اس عمل میں انجام سے واقف ہو. فَبِأَنْ يَتَبَصَّرَ وَيَتَيَقَّنَ أَنَّهُ رُشْدٌ وَخَيْرٌ، تو وہ اس طرح ہوگا کہ عمل کرنے والا یتبصر، ہے نا، غور کرے، وَيَتَيَقَّنَ، اور یقین رکھے، أَنَّهُ رُشْدٌ وَخَيْرٌ، کہ وہ ہدایت ہے اور بھلائی ہے. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِرُؤْيَةِ الثَّوَابِ فِي الْعُقْبَى وَرَجَائِهِ، اور احتمال ہے کہ یہ ہو، ہے نا، ان یکون لرؤیت الثواب، کہ یہ یعنی عاقبت کا انجام، عاقبت سے واقف ہونا، یہ ہو
لرؤیت ثواب فی العقبہ، آخرت میں ثواب کو دیکھنے کی وجہ سے، دیکھنے کے لیے، آخرت میں ثواب دیکھنے کے لیے، ورجائہ ہی ضمیر ثواب کی طرف راجع ہے، اور آخرت میں ثواب کی امید کی وجہ سے یہ ہو، کیا ہو؟ یعنی اس کا انجام کو دیکھنا اور انجام کے بارے میں یقین رکھنا کہ وہ ہے نا رشد یعنی بھلائی کا کام ہے اور خیر کا کام ہے۔ فعلم ذالک موفقاً، اسے جان لے تجھے توفیق ملے۔ فہاد ہی جملۃ الفصول الثلاثہ التي لزمت کا معرفتها فی فصل الخواطر، تو یہ 3 فصلیں ہوئیں کہ جن کی معرفت تجھ پر لازم ہے فی فصل الخواطر، خیالات کی فصل میں، خیالات کے باب میں۔ فرعہا حقہا، تو ان فصول کی رعایت کر، ان کا خیال رکھ، حقہا کما حقہ، وامعن النظر فیہا مستطاعتا، اور ان میں خوب گہری نظر کر، حتی الامکان مستطاعتا، جتنا تجھ سے ہو سکے حتی الامکان گہری نظر کر۔ فإنها من العلوم اللطیفہ والاسرار الشریفہ فی هذا الباب، اس لیے کہ یہ 3 فصلیں جو ہیں یہ دقیق علوم سے ہیں، باریک علوم سے ہیں، ہر ایک کی پہنچ سے باہر ہیں۔ ان 3 فصلوں میں جو خیالات کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ دقیق علوم ہیں جو لوگوں کی دسترس سے باہر ہیں، اس لیے کہ دقیق علوم میں سے ہیں، والاسرار شریفہ، اور عمدہ رموز و اسرار میں سے ہیں، فی ھذا الباب، خیالات کے اس باب میں۔ واللہ الموفق بفضلہ، اور اللہ اپنے فضل سے توفیق دینے والا ہے۔ واما فصل الحیل والمخادعات من الشیطان، رہی شیطان کی جانب سے ہیلوں منصوبوں، سازشوں، والمخادعات، اور دھوکوں کی فصل، شیطان کی جانب سے دھوکے اور جو منصوبے اور چالیں ہوتی ہیں، چالوں کی اور اس کی جانب سے سازشوں کی فصل۔ فمجرا ذالک ومثالہ، تو اس کا راستہ اور اس کی مثال یہ ہے، ان مقاصد شیطان مع بنی آدم فی الطاعۃ من 7 اوجہ، کہ شیطان کی مکاریاں، مقاصد شیطان کی مکاریاں، شیطان کی جال سازیاں، مع ابن آدم، ابن آدم کے ساتھ، فی الطاعۃ، طاعت و بندگی کے بارے میں، من 7 اوجہ، 7 طریقے سے ہوتی ہیں، 7 طریقے سے ابن آدم کو طاعت و بندگی کرنے سے روکتا ہے، دھوکہ دے کر اور منصوبہ سازی کر کر، سازشیں کر کے۔ احدھا، ای احادث 7 اوجہ ہے نا، 7 وجہوں میں سے پہلی وجہ یہ ہے، انہا، کہ شیطان اس کو طاعت سے روکتا ہے۔ فین عصمہ اللہ تعالی، تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، ردہ، تو شیطان کو وہ دھتکار دیتا ہے، بھگا دیتا ہے، بے ان قال، یہ کہہ کر، انی لمحتاج الی ذلک جدا، میں اس کا بڑا محتاج ہوں، بہت محتاج ہوں عبادت و ریاضت کرنے کا۔ اذ لا بد لی من التزود من هذه الدنيا الفانیۃ للآخرۃ التي لا انقضاء لها، اس لیے کہ میرے لیے ضروری ہے التزود من هذه الدنيا الفانیہ، اس فانی دنیا سے توشہ حاصل کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ للآخرۃ التي لا انقضاء لها، اس آخرت کے لیے جس کے لیے زوال نہیں، جس آخرت کے لیے کبھی ختم ہونا نہیں، زوال نہیں۔ ثم یامرہ بالتصویف، پھر وہ حکم دیتا ہے عبادت گزار کو، عابد کو، بالتصویف، ٹال مٹول کا۔ کس کا حکم دیتا ہے؟ ٹال مٹول کا۔ اگر عبادت سے روکتا ہے اور وہ باز نہیں آتا ہے بندہ، تو اس کو ٹال مٹول کا حکم دیتا ہے۔ فین کہتا ہے کہ ارے ابھی پڑھ لینا، ابھی تو بہت ٹائم ہے، پھر 10 منٹ رہ گئے نماز کے، تو ابھی تو 10 منٹ ہے، 4 رکعت میں 4 ہی منٹ لگتا ہے، پتہ چلا کہ وضو کیا وقت ختم۔ فین عصمہ اللہ تعالی، تو اگر اللہ اس کی مدد کرے، اس کی حفاظت کرے، عصمہ یعصم ضربہ سے حفاظت کرنا، اگر اللہ اس کی حفاظت کرے، ردہ، اس کو رد کر دیتا ہے، بھگا دیتا ہے، بیان قال، یہ کہہ کر، لیسا اجلی بیدی، میری موت کا وقت میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اجل، موت کا وقت
میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جب میں چاہوں مر جاؤں اور تھوڑا وقت اور لے لوں اور میں عبادت و ریاضت کے لیے وقت لے لوں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ الا انی انصوفت اعمال الیوم، اس کے علاوہ ازیں ہے نا، اگر میں آج کا کام مؤخر کروں، صوفہ یصوف تصویف ٹال مٹول کرنا، مؤخر کرنا، آج کا کام مؤخر کروں، الی غدن، کل پر، فعمل غدن متى عمله، تو کل کا کام کب کروں گا؟ فإن لكل يوم عملا، اس لیے کہ ہر دن کا ایک کام ہے۔ ثم يأمره بالعجلة فيقول له، پھر اسے حکم دیتا ہے جلد بازی کا، فیقول له، تو اس سے کہتا ہے عجل عجل لتتفرغ لکذا وکذا، جلدی کر ایسے سجدے کر جیسے کوا گوبر میں چونچ مارتا ہے، کھٹا کھٹ ہے، عجل جلدی کر تاکہ فلاں کام کے لیے فارغ ہو جائے، ابھی یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، نہانا ہے، دھونا ہے، دوستوں سے ملنے جانا ہے۔ فین عصمہ اللہ تعالی، تو اگر اللہ اس کی حفاظت کرے، ردہ، تو اس کو دھتکار دیتا ہے، بیان قال، یہ کہہ کر قلیل العمل مع التمام خیر من کثیر مع النقصان، تھوڑا عمل تکمیل کے ساتھ، حسن تکمیل کے ساتھ بہتر ہے نا، تھوڑا کام تکمیل کے ساتھ بہتر ہے، من کثیر ہی ضمیر عمل کی طرف راجع ہے، زیادہ کام سے جو نقصان کے ساتھ ہو، جس میں عیب ہو۔ ثم یامرہ باتمام العمل مراعاۃ للناس، پھر اس کو حکم دیتا ہے کام کو مکمل کرنے کا، عمل عبادت کو مکمل کرنے کا، مراعاۃ للناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، مراعات لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے ریاکاری کے لیے۔ فین عصمہ اللہ تعالیٰ، تو اگر اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ردہ، اس کو وہ بھگا دیتا ہے، بیان قال، یہ کہہ کر ملذی اعمل بمراعات الناس، کون سی چیز ہے جس کو میں کروں، کون سا عمل میں کروں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ افلا تکفینی رؤیت اللہ تعالی، کیا مجھے اللہ کا دیکھنا کافی نہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا عمل وہی ثواب دے گا، لوگوں سے نہ ثواب کی امید ہے عبادت و ریاضت پر، نہ نقصان کی، نہ کسی عذاب کی امید ہے، تو ان کو دکھانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ثم یرید ان یوقعہ فی العجب، پھر وہ چاہتا ہے اس کو عجب یعنی خود پسندی میں مبتلا کرنا، کہ اسے ڈال دے خود پسندی میں۔ فیقول، تو کہتا ہے ما اعقلک و ایقظک، تو کتنا عقل مند ہے، وَأَيْقَظَكَ یعنی ما ایقظک، کتنا بیدار مغز ہے، بہت ہوشیار عقل مند ہے۔ فَإِنْ عَصَمَهُ اللَّهُ، تو اس کو اتنا پھلا دیتا ہے، پھول کر غبارہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھوٹ جاتا ہے۔ تو اگر اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ردہ، اس کو بھگا دیتا ہے، بیان قال، یہ کہہ کر المنۃ للہ تعالی فی ذالک، اس بارے میں جو میں عبادت کر رہا ہوں، یا عقل مند ہوں یا ہوشیار ہوں، اس بارے میں اللہ کا احسان ہے، دونی، میرا کوئی نہیں۔ فَهُوَ الَّذِي خَصَّنِي بِتَوْفِيقِهِ، تو وہی ہے جس نے مجھے اپنی خاص توفیق سے نوازا، مجھے چنا اپنی توفیق کے ساتھ، وَجَعَلَ لِعَمَلِي قِیمَةً عَظِیمَةً بِفَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے میرے عمل کی بڑی قدر و قیمت بنائی۔ وَلَوْلَا فَضْلُهُ، اگر اس کا فضل شامل حال نہ ہوتا، فَمَاذَا كَانَ قِیمَةُ هَذَا الْعَمَلِ فِي جَنبِ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّ وَجَنبِ مَعْصِيَتِهِ لَهُ، فماذا کانا قیمت هذا العمل، تو کیا قیمت ہوتی اس عمل کی، فی جنب نعمت اللہ تعالیٰ علیہ، مجھ پر اللہ کے احسان کے مقابلے میں، پہلو میں، وجنب معصیتی لہو، اور میری اللہ کی ہے نا نافرمانی کے مقابلے میں، میری جانب سے اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو کیا قیمت ہوتی ہے نا اس عمل کی مجھ پر اللہ کے احسان کے مقابلے میں، اتنا احسان ہے اس کے مقابلے میں اس عمل کی کیا قیمت ہوتی، اور میری جانب سے اس کی بارگاہ میں نافرمانی کے مقابلے میں کیا قیمت، کیا قدر و قیمت ہوتی اس عمل کی۔
ثم یاتی من وجہ سادس، پھر چھٹے راستے سے آتا ہے، وہو اعظمھا، وہ ان 7 راستوں میں سب سے عظیم راستہ ہے، ولا یقف علیہ الا کل متیقظ، اور اس پر واقف نہیں ہوتا مگر بہت ہوشیار، ہر ہوشیار، وہو یقول، اور وہ یہ کہتا ہے، اجتہد انت فی السر، تو چھپ کر عبادت کر، سر اور اعلانیہ، ظاہر و باطن، تو باطن میں تو چھپ کر مجاہدہ کر، فإن اللہ تعالی، یعنی تو چھپ کر گوشہ نشینی کر کے عبادت و ریاضت کر اور لوگوں کی ریاکاری سے دور رہے، فإن اللہ تعالی سیظہرہ علیک، اس لیے کہ اللہ تعالی ان قریب اس کو، یعنی تیرے ریاضت و مجاہدہ کو تجھ پر ظاہر کر دے گا۔ کیسے ظاہر کر دے گا؟ وَيَلْبِسُ كُلَّ عَامِلٍ عَمَلَهُ، اور شیطان، لبس یلبسو کا معنی التباس دلانا، دھوکہ دینا، تلبیس و ابلیس پیچھے پڑھائی ہے نا، وہ اسی لفظ سے آیا ہے، وہ اس کو دھوکے میں ڈالتا ہے، کل عامل، ہر عامل کو اس کے عمل میں ہے نا دھوکہ دلاتا ہے، فریب دیتا ہے۔ وارادہ بذالک ضرب من الریاء، اور اس سے وہ ضرب کا معنی قسم، ضرب من الریاء ایک قسم کی ریاکاری کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے تو ریاکاری مت کر، اللہ دکھا دے گا تجھے، کیا مطلب؟ تو گوشہ نشین کرے گا، عبادت و ریاضت کرے گا، لیکن لوگوں کو باخبر کر دے گا تیری عبادت و ریاضت کے بارے میں، اور لوگ تجھے صوفی کہنا شروع کر دیں گے، ہے نا، تیری نیکی مشہور ہو جائے گی، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ ریاکاری سے بچا بھی رہا ہے اور ریاکاری کرا بھی رہا ہے اسی میں۔ فَإِنْ عَصَمَهُ اللَّهُ تعالیٰ، تو اگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، رَدَّهُ بِأَنْقَالِ، یہ کہہ کر اس کو بھگا دیتا ہے، یا ملعون، اے اللہ کی رحمت سے دور، إِلَى الْآن، اے مردود، إِلَى الْآن كُنْتَ تَأْتِينِي مِنْ وَجْهِ إِفْسَادٍ عَمَلِي، من وجہ افساد عملی، اب تک إِلَى الْآن، اب تک تو آتا تھا میرے پاس، من وجہ افساد عملی، میرے عمل کو فاسد کرنے کے غرض سے، والآن فاسد کرنے کے راستے سے، والآن تعطینی من وجہ اصلاح ہی، اور اب میرے پاس آتا ہے عمل کی اصلاح کی خاطر، لے تفسدہ، تاکہ عمل کو فاسد کر دے، عمل کی اصلاح بھی کر رہا ہے، ریاکاری سے بچا رہا ہے، اور پھر عمل کو فاسد بھی کر رہا ہے۔ انما انا عبد اللہ تعالی، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، وہ سیدی، وہ میرا آقا و مولا ہے، انشاء اظہر، اگر وہ چاہے تو میرے عمل کو ظاہر کرے گا، وانشاء اخفا، اگر چاہے گا تو اس کو مخفی رکھے گا، وانشاء جعلنی خطیرا، اگر چاہے گا تو مجھے قدر و قیمت والا بنا دے گا، خطیر ہے نا، قدر و قیمت والا بنا دے گا، باحیثیت بنا دے گا، عظیم بنا دے گا، وانشاء جعلنی حقیرا، اور اگر چاہے گا تو مجھے حقیر ذلیل کر دے گا، وذالک، یہ سارے معاملات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، وما ابالی ولا ابالی ان اظہر ذالک للناس، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ان اظہر ذالک للناس، اگر وہ ظاہر کرے اس کو عمل کو لوگوں کے لیے، اولم یظہر، یہ ظاہر نہ کرے، فلیس بیدہم شیء، کیونکہ لوگوں کے ہاتھوں میں، لوگوں کے قبضے میں تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، بس ایک وجہ رہ گئی، ایک راستہ رہ گیا شیطان کے داخل ہونے کا، ہے نا، اور اس کو دفع کرنے کا طریقہ یہ کل ہوگا۔